بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ یا عاشورہ کا دن کہتے ہیں۔ اس دن کے روزے کے سلسلے میں جب ہم کتب حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں متعدد روایتیں موجود ہیں۔ آج ہم انہی احادیث میں سے بعض کا تذکرہ کریں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح البخاری میں ایک باب باندھتے ہیں، باب صیام یوم عاشورہ۔ اس باب کے سلسلے میں امام بخاری مختلف حدیث کو لاتے ہیں۔ ایک حدیث امام بخاری نے ذکر کیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کان یوم عاشورہ تصومہ قریش فی الجاہلیہ، عاشورہ کے دن قریش جاہلیت میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ فی الجاہلیہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ فلما قدم المدینہ صامہ وامر بصیامہ، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے روزہ، یہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھا، وامر بصیامہ، اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ فلما فرض رمضان ترک یوم عاشورہ، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو آپ نے عاشورہ کے روزے کو چھوڑ دیا۔ فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ، تو جو چاہے یہ روزہ رکھے اور جو چاہے اسے چھوڑ دے۔ دوسری حدیث جو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول هذا یوم عاشورہ، فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آج عاشورہ کا دن ہے۔ وَلَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، اور اللہ تبارک و تعالی نے عاشورہ کے روزہ فرض نہیں قرار دیا۔ وَأَنَا صَائِمٌ، لیکن میں صائم ہوں، پھر بھی میں صائم ہوں۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ، تو جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ نہ رکھے۔ اسی سلسلے میں تیسری حدیث جو حضرت ابن عباس سے مروی ہے، فرماتے ہیں قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ فرأى اليہود تصوم یوم عاشورہ، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہود کو دیکھا کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ فقال ما هذا، تو سرکار نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کس دن کا، یہ کس لیے روزہ تم رکھتے ہو؟ قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني اسرائیل من عدوهم، تو یہودیوں نے کہا کہ آج کا دن بڑا عظیم دن ہے، بڑا مبارک دن ہے، اس دن اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے محفوظ فرمایا اور نجات دی۔ فصامہ موسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا۔ قال فانا احق بموسیٰ منکم، تو حضور نے فرمایا میں تمہارے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ حقدار ہوں۔ تو یہ چند روایت تھی جس سے ہمیں پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح اس عاشورہ کے روزے کے سلسلے میں ایک روایت ہے جو امام مسلم نے اپنی مسلم میں ذکر کیا ہے، کتاب الصیام، حدیث نمبر 2746، ایک طویل حدیث ہے۔ اس طویل حدیث کے آخر میں صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی یوم عاشورہ کے روزے رکھنے کے صدقے اور اس کے طفیل میں اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی گزرے ہوئے سال کے تمام صغائر گناہ کو معاف فرمائے گا۔ تو یہ متعدد روایتیں تھیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس دن کے روزے کی فضیلت ہے اور اہمیت ہے جو ہمیں کتب حدیث سے پتہ چلتی ہے۔